بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تہجد کے وقت کا وہ خاص اور پراثر وظیفہ جس کی برکت سے ہر جائز دلی خواہش اور ہر بڑی حاجت منٹوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ بس قرآن پاک کی ایک نہایت چھوٹی سی آیت کا ورد کر لیں۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے رات کی پراسرار خاموشی میں اپنے دل کے دکھ اپنے رب کے حضور کھول کر رکھے ہیں؟ کیا کبھی اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں اپنے سجدوں کی تپش اور گرمی کو محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی ساری دنیا کی غافل نیند کو چھوڑ کر تنہائی میں صرف خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کی ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو یقین جانیے آپ نے اپنی زندگی کے سب سے پرسکون اور سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ رات کے آخری پہر جب دنیا خواب خرگوش کے مزے لیتی ہے اور پوری زمین پر ایک خاص سکون چھا جاتا ہے، اس وقت آسمانوں پر ایک عجیب نورانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش بری کے قریب ہو کر پکارنے والوں کی پکار کو دیکھتا ہے، فریاد سننے والوں کی فریاد سنتا ہے، مانگنے والوں کو بن مانگے عطا کرتا ہے اور سچی توبہ کرنے والوں کو اپنی خاص قربت سے نواز دیتا ہے۔ یہ مبارک وقت جو تہجد کا وقت کہلاتا ہے، دراصل اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ اور خاص بندوں کا ایک چھپا ہوا راز ہے۔ یہ وقت ان خوش نصیبوں کو بہترین ساتھی ہے جو دنیا کی اس اندھی اور بے مقصد دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی دائمی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس پہر میں مانگی گئی دعائیں نہ صرف درجے قبولیت پاتی ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود پکار کر فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی کا طلبگار ہو تو میں اسے معاف کر دوں، اور ہے کوئی جو مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جس وقت خود مالک الملک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پکارتا ہو، وہ وقت کتنا عظیم ہوگا، وہ لمحہ کتنا پرنور ہوگا۔ اور اگر ایسے وقت میں کوئی بندہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کر لے یا اللہ تبارک و تعالی کا کوئی صفاتی نام لے کر وظیفہ کرے تو اس کا روحانی اثر کتنا زبردست اور طاقتور ہوگا۔ آج کی یہ خصوصی ویڈیو آپ کو ایک ایسی آیت اور ایک ایسا وظیفہ دے گی جو اگر تہجد کے وقت صدق دل سے پڑھا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی قسمت گردش کرنے لگتی ہے، بیماروں کو شفائے کاملہ ملتی ہے، بگڑا ہوا مقدر سنور جاتا ہے اور دل کو وہ لازوال سکون میسر آتا ہے جو دنیا کی تمام دولتیں مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ لیکن اس وظیفے کی تفصیل سے پہلے آئیے تہجد کے وقت کی بے پناہ فضیلت کو اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں اور وہ ایمان افروز اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، صرف اس لیے کہ وہ ہستیاں رات کی تنہائی میں اپنے رب سے جڑ گئی تھی۔ تہجد جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مستقل سنت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ترک نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک خالص عمل ہے اور قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ مقدس آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کی نماز کو اس بلند مقام تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر اللہ کے محبوب ترین بندے کو اس نماز کے وسیلے سے یہ مقام ملا تو ایک عام گنہگار بندے کو اس کی برکت سے کیا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا؟ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔
اس مبارک وقت میں کیا گیا وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کی عرش کو ہلا دیتا ہے۔ یہ نماز بندے کو اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے اور یہ تمام کائنات کی عبادتوں میں سب سے افضل ہے، مگر افسوس کہ ہم ان قیمتی اور سنہری لمحوں کو غفلت کی نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ نامور اور عظیم لوگ جنہوں نے دنیا کے بڑے حصوں پر غلبہ حاصل کیا، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں کبھی رد نہ ہوئی، جن کے کہے ہوئے الفاظ تاریخ کی کتابوں کا حصہ بنے، اور جن کی ذاتی زندگیوں میں حیرت انگیز انقلاب آیا، ان سب کی کامیابی کا ایک ہی خفیہ راستہ تھا، اور وہ تھا تہجد کی پابندی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت انسان دنیا میں بڑے بڑے روحانی اور دنیاوی مرتبے پا لیتا ہے۔ رات کی پرسکون تنہائی میں اپنے آرام و راحت کو قربان کر کے سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر جب بندہ وضو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں سر بسجود ہوتا ہے تو وہ دراصل اللہ کا قرب تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور تب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنی خاص محبت اور لطف و کرم سے مالا مال کر دیتا ہے۔ فرائض کے بعد تمام نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہی ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھی جائے تو قرآن میں کئی مقامات پر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، نمبر 1، اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں اس طرح بسر کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے سامنے کبھی سجدے میں گرے ہوتے ہیں اور کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بھلا کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں خلوص دل سے عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں رہتا ہے، آخرت کے خوف سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ کہو کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نمبر 3، اور رات کے اوقات میں بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم اللہ کی رضا پا کر خوش ہو جاؤ۔ نمبر 4، بے شک رات کے وقت کا اٹھنا ایک ایسا سخت عمل ہے جو نفس کو اچھی طرح کچلتا ہے، اور اس وقت بات بھی زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے کہی جاتی ہے۔ نمبر 5، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی رات کے 1/3 حصے تک تہجد کی نماز کے لیے کھڑے رہتے ہو، اور آپ کے جانثار ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ نمبر 6، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی تلاوت کیا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی اور نفل عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور بے انتہا روحانی فوائد بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے، اور ہر طرف یہ صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی اشتیاق میں لوگوں کے ساتھ گیا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرے مبارک دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا کام میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا یہ تھا کہ اے لوگو،
آپس میں سلام کی روایت کو عام کرو، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت، اس وقت جب سب لوگ گہری نیند میں سوتے ہوں، تہجد کی نماز پڑھا کرو، تو تم بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ تبارک و تعالی کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبے والی نماز رات کی نماز یعنی نماز تہجد ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت کوئی مرد اپنی بیوی کو بیدار کرے اور دونوں مل کر 2 رکعت نفل پڑھیں یا ایک ساتھ 2 رکعت ادا کریں تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو شیطان چالاکی سے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ جادوئی پھونک مارتا ہے کہ تیرے لیے ابھی رات بہت لمبی ہے، بس تو خوب مزے سے سو۔ اگر وہ بندہ بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر لیتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ ہمت کر کے وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ اپنی صبح کا آغاز اس حال میں کرتا ہے کہ وہ نہایت حشاش، بشاش، خوش مزاج اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث نفس، سست اور کاہل ہوتا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے شفاف بالا خانے اور کمرے ہیں جو باہر سے ایسے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے صاف نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عالیشان محلات کن لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کے لیے ہیں جو ہمیشہ اچھی اور میٹھی بات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، کثرت سے روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں جب باقی دنیا سو رہی ہو۔ نمبر 6، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے قیام یعنی تہجد کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے صالحین اور اللہ کے نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے، اور رات کا قیام اللہ تبارک و تعالی کی طرف خاص تقرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور انسان کو گناہوں سے روکنے اور دل سے حسد جیسی بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 7، اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے؟ اس کا جواب قرآن و حدیث میں بہت واضح اور خوبصورت انداز میں دیا گیا ہے۔ ذیل میں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ چند اہم صفات بیان کر رہا ہوں جن سے اللہ تبارک و تعالی بے حد راضی اور خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق نیک عمل کرنے والے وہ محسنین ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا، ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ ہر حال میں بھلائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی خیر خواہی کا پہلو نکالتے ہیں۔ توبہ کرنے والے اور پاکیزگی اختیار کرنے والے
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی کثرت سے توبہ کرنے والوں اور ہمیشہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے جو گناہ سرزد ہو جانے کے بعد فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے دل و جسم کو گندگی سے پاک رکھتے ہیں۔ صابر یعنی صبر کرنے والے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ کسی بھی مصیبت، آزمائش یا مالی و جانی نقصان میں صبر کا دامن تھامنے والے بندہ اللہ کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ توبہ۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، گناہوں کی غلاظت سے بچتے ہیں اور حلال و حرام کے فرق کا مکمل خیال رکھتے ہیں، اللہ ان سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ۔ اللہ ان لوگوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو ہر حال میں انصاف سے کام لیتے ہیں، چاہے وہ فیصلہ ان کے اپنے خلاف یا اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ پابندی سے کیا جائے، اگرچہ وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ یعنی اخلاص اور تسلسل والا عمل اللہ تبارک و تعالی کو بہت خوش کرتا ہے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بھی اللہ کے پیارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں، یعنی دوسروں کی مدد کرنے والے، پریشان حال لوگوں کی دل جوئی کرنے والے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی سچی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنی اس گم شدہ سواری کو کسی لق و دق بیاباں میں دوبارہ پا لینے پر خوش ہوتا ہے جس پر اس کا کھانا پینا لدا ہو۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 6309۔ یہ حدیث اللہ تبارک و تعالی کی وسیع رحمت اور بندے سے اس کی خوشی کا عظیم ترین اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو نیک اعمال کے پیکر ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، تقوی اختیار کرتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں اور مخلوق خدا کے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ حق تعالی شانہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا اس قوم سے جو اللہ کے گھر میں نماز کے لیے مکمل صف بندی کرے، اور تیسرا اس قوم یا گروہ سے جو جہاد کے میدان میں کفار کے مقابلے کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح صفیں بنائیں۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے شایان شان آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ رب ذوالجلال خود صدا فرماتا ہے، کون ہے جو اس وقت مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو اس وقت مجھ سے کچھ سوال کرے میں اسے مانگی ہوئی چیز عطا کروں؟ اور ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی مغفرت فرما دوں؟ یہ مبارک وقت دراصل نماز تہجد کا ہی وقت ہوتا ہے، جس وقت باری تعالی یہ پکار لگاتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی روحانی فضیلت بیان سے باہر ہے۔
اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، چاروں طرف انوار و برکات کی بارش ہوتی ہے اور تمام جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں۔ تہجد کی نماز اور سچی دعا کے ذریعے انسان کے پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص تہجد کا پابند ہو جاتا ہے وہ زندگی کے بڑے سے بڑے طوفانوں اور پریشانیوں میں بھی ایک عجیب قلبی سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رابطہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال سامنے ہے کہ اسلام لانے سے پہلے آپ اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن ایک رات جب آپ نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت سنی تو رات کے اس پراسرار تاریکی اور قرآن کی الہی روشنی نے آپ کے دل کا حال پل بھر میں بدل دیا۔ آپ نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام کی آغوش میں پناہ لے لی۔ یاد رکھیں کہ تہجد کے وقت قرآن کا اثر پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں جب تمہاری آنکھ اچانک کھل جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں خاص طور پر بلایا جانا ہے۔ اس وقت دعا کا محض ایک چھوٹا سا جملہ بھی تمہاری تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہم تہجد کے وقت کیوں نہیں جاگ پاتے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دن کے کیے ہوئے گناہ تمہیں رات کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہونے سے زنجیروں کی طرح روک دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ دن میں گناہوں سے بچے اور سچے دل سے توبہ کرے وہی تہجد پڑھنے والوں کے گروہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب غور سے سنیں، یہ بس ایک رات کا خاص عمل ہے۔ آپ تہجد کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا ورد کریں۔ آپ کی جو بھی جائز خواہش ہوگی یا کوئی بڑی حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی کوئی خاص شرائط یا پابندی نہیں ہے، اسے ہر عام اور خاص مرد و عورت کر سکتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، 5 وقت کی فرض نماز کی پابندی خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا جیسا بھی کوئی بگڑا ہوا کام ہوگا وہ چند ہی لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ آپ یہاں وظیفہ جاری کریں گے اور ادھر غیب سے وہ کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ ہر طرح کے جانی و مالی نقصان سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے، اور ہر طرح کی ناگہانی آفات چاہے وہ آسمانی ہو یا زمینی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان سب سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اس قرآنی آیت کے عمل کی برکت سے آپ کو ایسی جگہوں سے غیبی فائدہ حاصل ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس عمل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کا نورانی وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کی خاص گھڑیوں کا ہوتا ہے، اور جب ان مبارک لمحوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش مارتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ایسے ایسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کے اس وظیفے میں ہم آپ کو وہ طاقتور آیات بتاتے ہیں جن کے پڑھنے سے ہر دلی خواہش
اور ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ وہ آیت جو تہجد کے وقت اگر پورے یقین کے ساتھ 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی خاص مدد نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم آیت ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت مبارکہ کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھنے سے رکا ہوا رزق سیلاب کی طرح کھل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد صالح کی نعمت ملتی ہے، ہر طرح امتحان اور مقابلے میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، بے روزگاروں کو بہترین روزگار اور عزت والی نوکری مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار روحانی فوائد، دل کا سکون اور شدید مایوسی میں امید کی کرن مل جاتی ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے جو 10 سال سے بے اولاد تھی اور ہر بڑے ڈاکٹر کے دروازے پر جا کر نا امید ہو چکی تھی۔ تب ایک اللہ والے عالم نے اسے تہجد کے بعد اسی آیت کو پڑھنے کا مشورہ دیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صرف 3 مہینے کے اندر اس نے خوشخبری سنائی۔ الحمدللہ، اگر کوئی عورت تہجد کے بعد صرف اللہ کا ذکر کرے یا قرآن کی کوئی بھی آیت تلاوت کر لے یا خاموشی سے اپنے رب سے باتیں کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پوشیدہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ عمل اپنے گھر کے کسی بھی پرسکون کونے، بستر یا جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دل کی نیت اور طرف پر نوازتا ہے۔ محترم ناظرین، اب وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چلتے ہیں اس وظیفے کے مکمل طریقہ کار کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی کم از کم 2 یا 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد درود شریف 11 مرتبہ تلاوت کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے یہ آیت 101 بار پڑھنی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 60 ہے اور 24ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مکمل تسبیح استغفر اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں دوبارہ درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر نہایت عاجزی سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم سب کچھ پانا چاہتے ہیں، چاہے وہ دولت ہو، سکون ہو، شہرت ہو، کامیابی ہو یا عزت وہ اولاد ہو، مگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ تمام خزانے صرف ایک ہی در سے ملتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا در، اور وہ در خاص طور پر رات کو تہجد کے وقت کھلتا ہے۔ اس وقت اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کر لی اور دل کی گہرائی سے دعا مانگ لی یا اس کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لی تو وہ رب کریم آپ کو اس دنیا کے ہر در سے بے نیاز کر دے گا۔ وہ آپ کے دل کو ایسی تسکین دے گا جو دنیا کا سونا چاندی، شہرت یا کسی کی محبت بھی نہیں دے سکتی۔ لہٰذا تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، چاہے ہفتے میں ایک بار ہمت کریں یا صرف جمعہ کی مبارک رات کو ہی صحیح، لیکن اس وقت کو ضرور پائیں، اور آج ہی تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگیں۔ پورا یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ میری اللہ تبارک و تعالی سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی طاقت دے۔ میرا یہ پیغام سنانا اور آپ سب کا سننا اللہ تبارک و تعالی
اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ جو کچھ ہم نے مانگا اسے ہمارا مقدر فرما دے، اور جو ہم اپنی نادانی میں نہیں مانگ سکے وہ ہمیں بن مانگے عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔